اس غزل کا پہلا شعر ہے: دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بہت کئی مرتبہ یہ سب بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ پچھلی غزلوں کی طرف جائیں تو ان میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے اور ان کے معنی بھی مل جائیں گے، اس لیے ہم ان کے علیحدہ سے معنی نہیں لکھ رہے۔ اب ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پہلو میں دل ہی تو ہے جو ستانے اور دکھ دینے سے غم زدہ ہو جاتا ہے، اینٹ اور پتھر تو نہیں ہے کہ اس پر کچھ اثر نہ ہو۔ اگر ہمیں دکھ پہنچے گا تو ہزار بار روئیں گے، اور یہ بتاؤ کہ کسی کو ہمیں دکھ دینے کا حق کیا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ دیر کہتے ہیں بت خانے کو، وہ جگہ جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے، مندر کہہ لیجئے۔ اور حرم آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس مقام یعنی خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، اور در کہتے ہیں دروازے کو، اور آستان ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی بزرگ وغیرہ بیٹھتے ہوں اور اپنا تعلیم دیتے ہوں یا اپنا فیض لوگوں میں بانٹتے ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بت خانے کے سامنے نہیں بیٹھیں کہ پنڈتوں اور برہمنوں کو ہمیں اٹھا دینے کا حق ہو، اور نہ ہم کعبے کے دروازے پر بیٹھیں کہ وہاں کے جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے خیال کے مطابق ہمیں رند سمجھ کر یعنی شرابی کبابی سمجھ کر وہاں سے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم نے کسی محبوب یا کسی بڑے آدمی کا دروازہ بھی نہیں سنبھالا، اور نہ کسی کے آستانے پر ڈیرا جمایا ہے۔ ہم تو راستے میں بیٹھے ہیں جو عام گزرگاہ ہے، پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھائے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف کہ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ شاید ہم آپ کو پہلے بھی اس کے معنی بتا چکے ہیں۔ مہر نیم روز کہتے ہیں دوپہر کے سورج کو، یعنی اس وقت کہ اگر اس کی طرف نظریں اٹھائیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یعنی وہ نظارہ سوز ہوتا ہے، یعنی نظارے کو جلا دیتا ہے۔ اور منہ چھپائے کیوں کے معنی دو ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے منہ چھپایا ہی نہیں، بالکل بے نقاب ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ان دو معنی میں آپ اس جو پہلے والی جو اس کی جو صورتحال ہے اس کو اگر دوسرے میں رکھیں کہ نظارہ سوز، تو پردے میں منہ چھپائے کیوں، تو دونوں مقصد دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا بھی، دونوں کے حوالے سے شعر میں بات کی گئی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ دشنائے غمزائے جاں ستا، ناو کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی، سامنے تیرے آئے کیوں۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دشنا کے معنی پہلے بھی بتائے ہیں، خنجر کو کہتے ہیں، اور جان ستا کا مطلب ہے جان لیوا، اور ناوک کہتے ہیں تیر کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے نخرے کا یا غمزے کا خنجر ہے یہ جان لیوا ہے، اور یہ اس قدر سخت ہے کہ کوئی پناہ اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ تو ہم نے مانا کہ تو ہی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور لیکن خدا کے لیے غور کر کے ناز اور ادا کی ان تلواروں اور تیروں سے تیرا کیا حل ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ تو اپنا چہرہ آئینے میں نہ دیکھے، تاکہ وہ صورت جس نے دنیا کو زخموں سے تڑپا رکھا ہے تیرے لیے بھی کسی
آفت کا باعث نہ بن جائے۔ تیرے سوا تو جتنے تھے وہ ختم ہو گئے، تو اپنے آپ کو کیوں ایسے خطروں میں ڈال رہا ہے؟ محبوب سے مخاطب ہیں، ظاہر ہے محبوب سے مخاطب ہوں گے۔ اب اس کا اگلا شعر کافی مشہور ہے، لوگ اس کو غلط بھی پڑھتے ہیں، تو ہم بس یہ شعر پڑھ کے یہ غزل جو ہے یہ ہم اس پر ختم کر دیں گے۔ شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قید حیات کسے کہتے ہیں؟ یعنی زندگی کو قید حیات کہتے ہیں۔ اور بند غم ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ بند غم کسے کہتے ہیں، یعنی زندگی کا جو ایک سلسلہ ہے اور اس کے ساتھ جو غم کا سلسلہ لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں۔ انسان اپنی زندگی کی میعاد پوری کیے بغیر غم سے نجات حاصل کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں اصل میں ایک ہیں تو ہر حال میں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اصل میں یہ ایک بڑا ہی حکیمانہ قسم کا نقطہ ہے جسے مرزا نے بہت ہی پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی زندگی نام ہے احساسات کا، جب تک قوت احساس باقی ہے انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں چلے پھرے، زندگی گزارے اور ماحول سے متاثر نہ ہو۔ اور یہ تاثر بعض اوقات وقتی طور پر مسرت اور خوشی بھی پیدا کرتا ہے، لیکن انجام اس کا بھی غم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مثلا کوئی اچھی چیز کھائی یا دیکھی، پھر وہ چھن گئی یا جاتی رہی، تو اس کا نتیجہ غم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو غرض یہ کہ جب تک دنیا کی احساس بھری زندگی قائم ہے، غم زندگی کے لیے ایک ناگزیر چیز ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ غم اسی وقت جائے گا جب زندگی ختم ہوگی، اور زندگی کے غموں کے لیے کوئی حدود نہیں ہے۔ یعنی کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس شعر میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے۔